میں نے کہا مولانا صاحب میں یہ تو نہیں کہتا کہ بعد میں آیا ہے بدعت ہے تو چھوڑ دو جیسے تمہاری گندی ذہنیت ہے، میں نہیں کہتا، ہم سنی ہیں، ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم غوث جلی کے ماننے والے ہیں، ہم مہر علی جماعت علی مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ وہ جو نہیں فرمائی آپ نے کو جزائے خیرت بزرگ نو چاہ ساگے کئی بندے جلے مفے نہ تخا چاہ کے سبحان اللہ دنے اللہ تیرے دعبات تری آخ لیا کر اور بھی دیکھے تو پھر نہیں نہ کہنا چاہیے۔ اب میں نے کہا یہ ہم نہیں کہتے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن یہ میرا ایک سوال ہے چھوٹا سا آگے۔ ہاں جی پوچھو جی۔ میں کہہ جی سوال یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ قرآن کیوں نہیں تھا، اور اگر تھا تو کہاں تھا؟ کہہ رہا یار قرآن کچھ تو پتوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ ہڈیوں پر جیسے تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، اوائل اسلام کی باتیں اگر پڑھی جائیں، اور کچھ لوگوں کے سینوں میں تھا۔ تو میں نے کہا یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کتابی شکل میں کیوں نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ جب بات آپ کو سمجھ آئے گی تو پھر آپ سبحان اللہ کہیں گے، پہلے میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا۔ اگر یار لگدا یہ ہے کہ اس ویلے یہ ورکے کوئی نہیں ہونے، تو میں آکھیا خدا تینوں عقل چ دے وے، جس زمانے دے اندر قرآن لکھن واسطے ورکا کوئی نہیں، آج جھنڈیاں دی فیکٹری تیرے پیو بناونی ہے۔ نہیں فرمائی نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا یار اتنا بھی بہت اچھا نہیں ہوتا، اور جس زمانے دے اندر جناب قرآن مجید لکھن واسطے ورکا کوئی نہیں، تے جھنڈیاں بناون واسطے جناب دے ابا جی نے فیکٹری لاؤنی سی۔ دس نہ میں کیوں قوم کو گمراہ کرتے ہو؟ ان چیزوں کا ظہور ہی بعد میں ہوا ہے، جاری نا مارکیٹ میں آ گئی، شریعت سے ٹکراتی نہیں تو بالکل جائز ہے۔ اسی طرح بینر دی گل کرے بھی تسا بینر بنا دے ہو، میں کیا اے مسلم شریف پڑھ کے ویکھ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جدو شہید ہوئے نا، ایک کفن واسطے چادر سی ایک کوئی، حالانکہ مرد واسطے کفن دے 3 کپڑے تے عورتاں واسطے 5 کپڑے ہوندے، سمجھ آ رہی نا؟ تو میں عرض کیتا میں کہا یار گل سن بھی اس نے ایک کپڑا ہے، اور اتنا کپڑا اگر مبارک پاؤں چھپاندے سن نا تو چہرہ اقدس ظاہر ہو جاندہ ہے، اگر چہرہ اقدس سے کپڑا پاندے سن تے پاؤں مبارک ظاہر ہو جاندے سن۔ تو میں کہا جی لے کپڑا کفنا واسطے کوئی نہیں سی، بینر کے نے بناونے سن۔ کوئی خدا کا خوف کرو یار، اس قوم نو گمراہ نہ کرو، اور تسی جڑے لوگ ہو نا تسی بڑے پکے لوگ ہو، لیکن عرض یہ ہے اپنے عقیدے نو اور مضبوط کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی جدو بھی گل آوے تے طرح طرح دے اعتراضات اور سوالات کر کے اپنی اندر دی کراہت اور مکروہ پن نو ظاہر کیتا جاندا ہے۔ تو بن خا نبی پاک دا عاشق یار، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے دے اندر جڑیاں چیزاں کوئی نہیں تھی، اگر انہوں نہیں رکھنا تو بھائی نبی پاک دے زمانے دے میں نہیں کہتا موبائل کوئی نہیں تھی، گاڑی کوئی نہیں تھی، ہمارا پاکستان بھی نہیں تھا تو تمہارا گھر بھی نہیں تھا، میں کہ صرف یہ دس بھی تو نبی پاک دے زمانے چ ہے سی، اگر کوئی نہیں تو میں کہا کدھر آئے ہیں؟ جو ہے کہ کوئی نہیں، وہ جو نبی پاک کے زمانے میں وہ تو بدعت ہوتی ہے، میں کہ سب سے بڑی بدعت تو تو ہے، اور تیرا ابا ہے سی، کہ کوئی نہیں ابا بھی بدعت اماں بھی بدعت، کہ کوئی شے بچا لے اپنی بھی۔ اے چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں نے سنگیو انہاں نو یاد رکھیا کرو، یہ دے نال لوکاں نو پٹڑیاں تو اتاریا جاندا ہے کر کے، لیکن جدو تک امام محمد رضا دے ملانگ جیندے رہن گے نا اللہ دے فضل دے نال اے ساریاں باتاں حل ہوندیاں رہ جا سکتی۔ محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت۔ اور توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ السلام نے دیہڑا خود سیلیبریٹ فرمایا، اور پھر اگلی گل علماء حضرات تشریف فرمانے اور تسی عوام الناس دے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام نے دیہڑیاں دی خود اہمیت نو بیان فرمایا۔ نسائی ابو داود کتاب الجمعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا
جڑا جمعہ ہے نا جمعہ فرمایا سارے دیہڑیاں دا سردار ہے میں ویکھی بیٹھا اردو تے تسی پریشان ہو رہے ہو تو میں تانوں تاں پنجابی سنا رہا ہوں تاکہ تانوں سمجھ آوے فرمایا جڑا جمعہ ہے نا یہ سارے دیہڑیاں دا سردار ہے اور فرمایا کہ ایمان والیاں واسطے عید ہے جلدی جلدی نظر ایک گل دس کے تواڈے دل دے اندر خوشی نہ داخل کریے ہاں بالکل میں کہا بھی حدیث سے غور کرو بھی اے دیہڑا سارے دیہڑیاں دا سردار ہے اے بات ٹھیک ہے لیکن فرمایا جمعہ عید ہے جمعہ عید ہے اگر اس سے زور کیوں دے رہے ہو میں کہا انہاں لوگوں بھی آکھنا خواب غفلت تو اٹھو تسی تے کہندے ہو سال ہی دو عیداں نے چھوٹی تے وڈی تیسری ہے کوئی نہیں جمعہ بھی عید ہے میرے کریم نبی نے تے جمعے نو عید فرما چھڑیا اور قیامت تک واسطے جڑا جمعہ آئے گا وہ عید ہوئے گا جناب یہ دا مطلب عیداں دو نہیں ہر جمعہ عید ہوئے کہ سال دے وچ 52 جمعے نے 52 جمعے ہو 365 نو 7 نہ ضرب ہونے موبائل تواڈے کول نے ضرب دے ہونے نکلے گا 52 جناب 52 جمعے ٹوٹل نے 52 تے ہر جمعہ عید ہے اس لیے فتویٰ نہیں یاد آیا اور جو نہیں فرمائی سر ہلانے سے گزارا نہیں ہوگا جاگنا پڑے گا اس ویلے فتویٰ نہیں یاد آیا اور جیسے لے گل میراث شریف دیا نہیں نہیں یہ عید نہیں ہے عیدہ تے دو ہیں نا لالا تیسری عید کتوں آ گئی اور میں آگیا تو سا کہ ایسے گل دا تے پتہ کوئی نہیں نبی پاک علیہ السلام نے ہر جمعے نو عید فرمایا اور اگلی گل بھی سنو اے جڑا جمعہ عید ہے سوال پیدا ہوندا کیوں نسائی شریف دے اندر میرے نبی نے فرمایا اس واسطے فیہ خلق آدم و فیہ قبض اس واسطے یہ عید ہے ایسے دن حضرت آدم پیدا ہوئے اور ایسے دن حضرت آدم نے پردہ فرمایا اس واسطے عید ہے میں کہا ایک اور اعتراض بھی حل ہو گیا کہنا میں کہا جس دن نبی آوے تامی عید جاوے تامی عید نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر نعرہ غوثیہ یہ اعتراض سے ویسے ختم ہو گیا وہ جس دن آئے تھے تو اس دن بھی تھی اور جس دن گئے تو اس دن مشورہ دیں دن نا جس دن آئے تھے اس دن تو خوشی بڑی ہوتی اور جس دن گئے ہیں اس دن تو تم روتے نہیں اچھا وہ مولوی جڑے مشورے سانو دیندے نا ربیع الاول دے اندر وہ مولوی محرم دے اندر شیعہ نو مشورہ دیندے نے او جی امام حسین کا ماتم نہ کیا کرو 3 دن سے زیادہ تو سو بھی کوئی نہیں محرمہ دے وچ تہاڈا یہ فتویٰ ہے تے ربیع الاول فتویٰ بدل گیا ظالما نہیں توجہ فرمائی علماء تو میری بات سمجھ رہے نا میں کیا کہہ رہا ہوں عوام الناس نو بھی سمجھنا چاہیے ہیں کیسا فصلی ہے 2.5 مہینے فتویٰ بدل گئے 2.5 مہینے جی اوقاتے ہوئے اتنے لوگ علمی یتیم بھی ہیں نا محرمہ دے وچ انہاں نو اے فتویٰ دیندے نے کہ جناب 3 دن تو زیادہ سوگ نہیں تسی نہیں یہ کام کر سکتے اور سانو کہندے نے نبی آئے تھے آنے کی خوشی ہے تو جانے کا غم کیوں نہیں اور نسل مکی اب مجھے تھوڑا سا بولنے تو دو نہ سامنے آ لے ہو تکڑے جو وہ نہ یار ہے یہ تم کیسے کہہ رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہوئے ہمارے نبی کے پاس موت آئی ہے ہم یہ مانتے ہیں اس بات کے قائل ہیں جو اس کا قائل نہیں وہ کافر ہے موت آئی ہے پر آ کے چلی گئی نبی روزے میں آج بھی زندہ ہے اور اے بھی سن لو جڑا نبی پاک نو اپنے مزار پر انوار دے اندر زندہ نہ مننے یہ حضرت سلطان باہو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ نے عین الفقر دے اندر لکھیا فرمایا جیڑا بندہ نبی نو زندہ نہ مننے اللہ تعالی اس دے مرن دے ٹائم او دے سینے چ ایمان رانی نہیں دیندا کافر کر کے ماردا ہے کہ تو میرے حبیب نو مردہ آکھے پھر ایمان لے جائے توجہ ہے کہ بچے دی ہمت نو سلام ہوئے بہت اچھی بات ہے نعرہ لایا میں اے بات بھی دس چھڑا کہ جڑا میلاد مصطفیٰ ہے نا انہوں رج کے منایا کرو اور گھراں دے اندر بھی منایا کرو پورے علاقے نو بھی اس طرح موقع دے ہو پر گھراں دے اندر بھی مناوا کہ کیوں یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت پہرا دین دا بہت بڑا موقع ہے توجہ ہے بھی فرانس سیٹانے دی جڑے بیٹھے ہو یہ بلا میں کیوں کہہ رہے ہیں اور کہ مولانا صاحب یہ دعویٰ تو ہے دلیل کیا ہے لوگ تے چاندے نو
کہ جناب میلاد مصطفیٰ نہ کرو. لوگ جدو اپنے نبی نو بھول جا سن تو بات تو نہ تے اپنے لے ہونے نا بھئی اے کانا ساڈا بھی لے لو, اے کالے پیلے ساڈے بھی لے لو, تینوں نبی بنا چھڈو. اور نہیں سنیو, میلاد مصطفیٰ انج مناؤ انہاں نو آکھو سانو وہ مدینے والا چاہیدا, سانو اور کوئی چاہیدا ہی نہیں. کو جزائے خیر عطا فرمائے. کو گل سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ میں کیا کہہ گرامی قدر حضرات, سو اس واسطے بات یاد رکھو, میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ختم نبوت پہرا دین دی بہت بڑی ایک نشانی ہے جناب. یہ لوگ ختم نبوت پہرا پہ دین دے رہے, یہ مطلب کیا ہے؟ وہ پنجابی چادر بھی سانو تو جی وہ نہیں بولیا, نہیں توجہ فرمائے, سانو تو جی وہ نہیں بولے, یہ اسی کانے تے کالے تے پیڑے کیویں قبول کریے؟ نہیں توجہ فرمائی آپ نے. گرامی قدر حضرات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سچے دیوانے بنو. لیکن جڑی میں بات عرض کر رہا نا, انہوں سمجھنے دی کوشش کرو. حضرت آدم علیہ السلام اسی دن تشریف لے کے آئے, اسی دن آپ نے پردہ فرمایا. جمعہ پھر بھی عید ہے, کمال ہے کہ نہیں ہے یار؟ ماشاءاللہ. حضرت شاہ صاحب تشریف فرما ہوئے.